And before I do so, I'd like to give us a brief and a short background and meaning of the surah. During the revelation of the Holy Quran, at some point, 15 days had passed, about 15 days had passed, that the Holy Prophet, peace be upon him, had any revelation come to him. During this time, his enemies taunted him and said his Lord had forsaken him and was displeased with him. And then Surah Duha came down and the criticism was put off. This surah begins with 2 oaths and then informs the Holy Prophet, peace be upon him, of the good news that Allah had never forsaken him nor left him alone. And in the last verses of the surah, he reminds the Holy Prophet, peace be upon him, of his past life to illustrate how Allah had always bestowed his loving care for him. And in the most difficult times, he supported him in the past, so his future was sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب عالمگیر صاحب. جناب عالمگیر کا ہر رنگ جو ہے، جناب عالمگیر کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. اب ہم اپنے پہلی شعری نشست کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور یہ شعری نشست جو ہے مقامی شعراء پہ مشتمل ہے، وہ اس پہ پڑھیں گے. آپ سب خواتین اور حضرات سے درخواست ہوگی کہ اچھے اشعار پہ دل کھول کے آپ داد دیجیے گا، اور شعراء مقامی، خاص طور پہ مقامی شعراء سے میری عرض ہے کہ تھوڑا سا وقت کا خیال رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ ہمارے مہمان شعراء پر دیا جا سکے، کیونکہ کافی لوگ مطلب زیادہ ان کو ہی سننے آئے ہیں. ہمیں مقامی شعراء کو تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی اس میں تو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خان صاحب ایسا نہ ہو زیادہ وقت ہو جائے اور کوئی خان صاحب اسٹیج پہ آ جائیں اور کہیں فیروز عالم صاحب
آج کی منظمت فرما رہے ہیں پہلی شعری نشست کی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ خان صاحب یہاں تشریف لے آئیں اور فیروز صاحب سے پوچھیں ہم کو یہ بتاؤ کہ تم کو ان شعراء کو جو ہے یہ صاحب جو ہیں ان کو بلایا کس نے، تو ایسی صورتحال نہ ہو، تو میں اس لیے درخواست کروں گا کہ آپ مقامی شعراء سے کہ کم وقت لیں اور زیادہ وقت مہمان شعراء کے لیے رکھیں۔ اور جناب فیروز عالم صاحب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن ان کو میں نے پہلی مرتبہ گہوارہ ادب ابھی ایک ہند و پاک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں مجھے سننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، تو جو میرا اندازہ ہے وہ یہی کہ نہایت ہی حلیم طبع اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کے کلام میں ابھی میں وہاں تھا تو انہوں نے مجھے ایک ان کے جو 2 شعر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میں، کہ آپ ان کی شخصیت سے اندازہ شاید نہ لگا سکیں کہ کیا رومانوی طبیعت بھی انہوں نے پائی ہے۔ بالوں میں اس نے میرے پھیری ہیں انگلیاں، بالوں میں اس نے میرے پھیری ہیں انگلیاں، منظر وہ نگاہوں سے ہٹایا نہ جائے گا، لو ٹمٹما رہی ہے چراغے حیات کی، گل ہو گیا تو پھر سے جلایا نہ جائے گا۔ جناب فیروز عالم صاحب۔ معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، طاہر سلیم صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کی پیشہ ورانہ قسم کی ایک گفتگو تھی، محبت ہے ان کی، ورنہ حقیقتاً میں ایک انتہائی کم فہم کم علم انسان ہوں۔ سامعین گرامی، دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ اردو کے حوالے سے کوئی تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ بس اتنا عرض کرتا چلوں کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ ہے جو مختلف ادوار سے گزری، اور اردو کا سفینہ تہذیب و تمدن کا ایک عظیم ذخیرہ لیے ہوئے قلزم وقت کی موجوں پر رواں دواں تھا، اور اردو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی۔ دور پارینہ کہ ہے موت کے ایوانوں میں، دور پارینہ کہ ہے موت کے ایوانوں میں، سانس لیتا ہے تیرے زندہ کتب خانوں میں، سانس لیتا ہے تیرے زندہ کتب خانوں میں۔ اردو کی کشش اور وسعت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا لفظ بھی اردو میں آیا تو بس اردو ہو کر رہ گیا۔ جناب والا، لفظ ہی نہیں، باہر کا کوئی فرد بھی اگر اردو سے مانوس ہوا تو اردو کا ہو کر رہ گیا۔ اردو ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے کہ جس نے لاتعداد ذہنوں کی زمینوں کو کچھ یوں سیراب کیا کہ گلستان اردو میں پھولوں کی روشیں ادب عالیہ کی صورت میں بنتی چلی گئی۔ اور سامعین گرامی، پھول تو رنگ رکھتے ہیں نا، خوشبو فضاؤں میں بکھیرتے ہیں، اور خوشبو کبھی کسی جغرافیائی حدود و قیود کی پابند نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ اردو سے وابستہ حضرات، مانوس لوگ جہاں جہاں گئے انہوں نے فروغ اردو کی محافل آراستہ کی، اور آج کی یہ تقریب یقیناً اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
کیفیت اب تو یہ ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں یہ صاحبان جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا، اور ہم شکرگزار ہیں ان معزز مہمانان گرامی کے جو یہاں تشریف لائے ہندوستان اور پاکستان اور دوسرے شہروں سے، اور جن کے کلام سے ہم مستفیض ہوں گے۔ اس شعر نشست کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی ہی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مطلع عرض ہے: ہم دامن مراد کو پھیلا کے رہ گئے، ہم دامن مراد کو پھیلا کے رہ گئے، پلکوں کو اپنی اشکوں سے نہلا کے رہ گئے، پلکوں کو اپنی اشکوں سے نہلا کے رہ گئے، ہوں گی کبھی تو ہم پہ بھی ان کی عنایتیں، ہوں گی کبھی تو ہم پہ بھی ان کی عنایتیں، ہم قلب مضطرب کو یوں بہلا کے رہ گئے، ہم قلب مضطرب کو یوں بہلا کے رہ گئے، میں نے کہا جناب قیامت کا حسن ہے، میں نے کہا جناب قیامت کا حسن ہے، پلکیں اٹھائیں اور وہ شرما کے رہ گئے، پلکیں اٹھائیں اور وہ شرما کے رہ گئے، زلف حسین رخ پہ بکھرتی چلی گئی، زلف حسین رخ پہ بکھرتی چلی گئی، ابرے سیاہ جبین پہ بل کھا کے رہ گئے، ابرے سیاہ جبین پہ بل کھا کے رہ گئے، اور اس چلچلاتی دھوپ میں کچھ پھول سے عارض، اس چلچلاتی دھوپ میں کچھ پھول سے عارض، اتنی تپش تھی آہ کہ کملا کے رہ گئے، اس چلچلاتی دھوپ میں کچھ پھول سے عارض، اتنی تپش تھی آہ کہ کملا کے رہ گئے، اور مقطع عرض ہے کہ جن پھولوں سے مہکا تھا یہ سارا چمن فیروز، جن پھولوں سے مہکا تھا یہ سارا چمن فیروز، چپ چاپ ڈالیوں پہ وہ مرجھا کے رہ گئے، چپ چاپ ڈالیوں پہ وہ مرجھا کے رہ گئے، ہم دامن مراد کو پھیلا کے رہ گئے، پلکوں کو اپنی اشکوں سے نہلا کے رہ گئے۔ واہ واہ اس ادبی نشست کی پہلی شاعرہ کو دعوت دیتے ہوئے ان کے بارے میں اتنا تک کہتا چلوں کہ آپ ہر اتوار کو ایک ہندی میوزک پروگرام ریڈیو سے سنتے ہیں، اور آواز کی لہروں پر جو آواز آپ تک فضاؤں کی لہروں میں پہنچتی ہے وہ اسی شخصیت کی آواز ہے۔ آپ اس پروگرام کے میزبان ہیں، اوریگن یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور الاباما یونیورسٹی میں آپ انگلش کی پروفیسر ہیں، شاعری میں اپنا ایک مخصوص انداز رکھتی ہیں۔ ایک شعر ہے ان کا، فرماتی ہیں کہ جانتے ہیں وہ لمبی راہ کی دشواریاں، جانتے ہیں وہ لمبی راہ کی دشواریاں، بیچ راہ چھوڑ کے جن کے میت جاتے ہیں۔ دعوت سخن دے رہا ہوں محترمہ منورما پنڈت صاحبہ کو کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مستفیض فرمائیں۔ نمسکار، میری گھر کی زبان پنجابی ہے، جسے لکھنا اور پڑھنا میں نے اپنی ایک سردار پڑوسی سے سیکھا۔ 5ویں جماعت تک تعلیم اردو میں ہوئی، 10ویں جماعت تک ہندی میں، BA آنرس سنسکرت اور انگریزی میں، اور PhD انگریزی میں۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو میری رچنا میں کوئی کنفیوژن نظر آئے تو یہ میرا دوش نہیں، یہ دوش ہے ان بھاشاؤں کا جو اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہیں اور بے حد شکتیشالی ہیں۔ شبد اپنے آپ چلے آتے ہیں اور اپنی گدی سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پولیٹیشنز کی طرح پھر اترنا نہیں چاہتے، تو اس لیے میں تو انہیں اتارنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ جو آ جاتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کارن نہیں ہوگا تو آیا ہے نا، گھر آئے مہمان لوٹائے نہیں جاتے۔ بہرحال
میں یہ نہیں جانتی کہ یہ کویتا ہے یا غزل ہے، ربائی ہے یا مکتب ہے۔ ایک چھوٹی سی رچنا پیش کر رہی ہوں، پرستت کرتی ہوں، ہندو مسلم ایکتا کے لیے، بھارت پاکستان کے امن چین کے لیے۔ امید ہے آپ لوگ اس میں میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ کیا بتلائیں یارو ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے، کیا بتلائیں یارو ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے، بس اتنا ہی جانا کہ اب چلنے کا پل آیا ہے۔ کیا بتلائیں یارو ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہے، بس اتنا ہی جانا کہ اب چلنے کا پل آیا ہے۔ دھوپ سے جھلسے، شیٹ سے اکڑے اور بارش سے بھیگ گئے، دھوپ سے جھلسے، شیٹ سے اکڑے اور بارش سے بھیگ گئے، ہر موسم کے قہر کو ہم نے ہنس کر گلے لگایا ہے۔ ہر موسم کے قہر کو ہم نے ہنس کر گلے لگایا ہے۔ جب اٹھنے کی تاب نہیں ہے، جب چلنے کا نہیں ہے بل، جب اٹھنے کی تاب نہیں ہے، جب چلنے کا نہیں ہے بل، تب قاصد سندیسہ لایا، اس نے ہمیں بلایا ہے۔ بہت خوب، واہ واہ، منورما جی بہت اچھے، بہت اچھا، شکریہ۔ جب اٹھنے کی تاب نہیں ہے، جب چلنے کا نہیں ہے بل، تب قاصد سندیسہ لایا، اس نے ہمیں بلایا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ اس نے دل کے ٹکڑے کر واپس جھولی میں ڈال دیے، اس نے دل کے ٹکڑے کر واپس جھولی میں ڈال دیے، ہم نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر شیش محل بنوایا ہے۔ ہم نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر شیش محل بنوایا ہے۔ وہی وہ آتا ہے نظر جس اور نظر اٹھ جاتی ہے۔ کم وقت شیش محل کی یہی تو پرابلم ہے۔ وہی وہ آتا ہے نظر جس اور نظر اٹھ جاتی ہے، پوچھ کے پتھر کے ٹکڑے کو ہم نے خدا بنایا ہے۔ پوچھ کے پتھر کے ٹکڑے کو ہم نے خدا بنایا ہے۔ ہم جیسا نہ مورکھ کوئی، ہم جیسا نہ سودائی، ہم جیسا نہ مورکھ کوئی، ہم جیسا نہ سودائی، آگ پر آئے گھر کی لے اپنا گھر بار جلایا ہے۔ آگ پر آئے گھر کی لے اپنا گھر بار جلایا ہے۔ کس سے کہیے کون سنے ٹوٹی پھوٹی یہ فریادیں، آخری شعر ہے۔ کس سے کہیے کون سنے ٹوٹی پھوٹی یہ فریادیں، کھینچ لکیریں کچھ کاغذ پہ اپنا جی بہلایا ہے۔ کھینچ لکیریں کچھ کاغذ پہ اپنا جی بہلایا ہے، بس اتنا ہی جانا کہ اب چلنے کا پل آیا ہے۔ ڈاکٹر منورما پنڈت صاحبہ اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش فرما رہی تھیں۔ اس نے دل کے ٹکڑے واپس جھولی میں یوں ڈال دیے، ہم نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر شیش محل بنوایا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شاعری تھی جس سے ہم مستفیض ہو رہے تھے۔ اور اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینا چاہوں گا، آپ ایک طویل عرصے سے اٹلانٹا میں مقیم ہیں، شاعری میں اردو اور پنجابی کا امتزاج رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری صوفیانہ رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کا ایک شعر ہے، میری شہرک سے بھی ہو قریب تر میرے بدن میں رہو تم مگر لہو کی طرح۔ معروف شاعر اٹلانٹا کے محترم جناب جہانگیر راٹھور صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم۔ انہوں نے میرا تعارف بہت زیادہ کرا دیا، میرا ساتھ میرے پاس ایکچولی کوئی ٹائم بھی نہیں تھا، کچھ لکھ بھی نہیں پایا ہوں، تو ایسے ایک دو شعر میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں میاں محمد بخش صاحب، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کی میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے، مجھے خود پسند ہے، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، بہرحال ہو گیا، آپ کو شاید پسند آئے۔ ارشاد۔ وہ کہتے ہیں کہ درد مندو کے سخن محمد چھپتے نہیں چھپائے، درد مندو کے سخن محمد
چھپتے نہیں چھپائے، جس پلو میں پھول بندے ہوں اس سے خوشبو آئے۔ واہ واہ بہت خوب، تو ان ماشاء اللہ، کا وہ پنجابی کا بڑا خوبصورت یہی شعر تھا بہت خوب۔ کہ درد منداں دے سخن محمد دین گوائی حالو، شکریہ، درد منداں دے سخن محمد دین گوائی حالو، جس پلے پھل بدے ہون آئے خوشبو والو۔ تو ایسے دو ایک شعر پیش کی خدمت ہے غزل کے۔ ارشاد۔ اداسیوں کا ایک ایسا سلسلہ چلتا رہا، اداسیوں کا ایک ایسا سلسلہ چلتا رہا، میں اپنے دوستوں کے درمیان بھی تنہا رہا۔ بہت خوب۔ یہ میں ہی تھا پریشانیاں تھیں جس کا نصیب، یہ میں ہی تھا پریشانیاں تھیں جس کا نصیب، وہ میرے پہلو میں آرام سے سوتا رہا۔ گی راٹھور صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، اور اب میں اس معزز شاعرہ کو دعوت سخن دینا چاہوں گا۔ آپ شاعرہ بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، شاعری میں مخصوص رنگ غزل رکھتی ہیں جو آپ کے مزاج کا مخصوص حصہ ہے۔ اگرچہ کراچی پاکستان سے تعلق ہے، مگر غالباً ایک عرصہ پردیس میں رہنے کے باوجود یاد وطن سے اتنی وابستگی ہے کہ اس کا رنگ آپ کی شاعری میں مسلسل نظر آتا ہے۔ مثلاً یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کہتی ہیں، دور تک یاد وطن آتی رہی، ہائے کیسے کیسے تڑپاتی رہی۔ ایک مجموعہ کلام بھی آپ کا درد کے دیپ کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ زحمت سخن دے رہا ہوں محترمہ جناب ریحانہ انجم صاحبہ۔ السلام علیکم، اجازت۔ لہجہ تھا اتنا تلخ کہ تڑپا گیا مجھے، لہجہ تھا اتنا تلخ کہ تڑپا گیا مجھے، آئینہ میری زیست کا دکھلا گیا مجھے، آئینہ میری زیست کا دکھلا گیا مجھے۔ اپنا کسی کو کہنے کی زحمت نہ کیجیے، اپنا کسی کو کہنے کی زحمت نہ کیجیے، یہ دور آج کا یہی سمجھا گیا مجھے۔ کیا سوچئے کسی کی محبت خلوص کو، کیا سوچئے کسی کی محبت خلوص کو، اپنا ہی خون خون میں نہلا گیا مجھے، اپنا ہی خون خون میں نہلا گیا مجھے۔ کوئی نہیں کسی کا یہاں خود غرض ہے لوگ، کوئی نہیں کسی کا یہاں خود غرض ہے لوگ، یہ بات چند لمحوں میں سمجھا گیا مجھے، یہ بات چند لمحوں میں سمجھا گیا مجھے۔ جہاں سے بھی وہ عزیز تھا دل کے قریب تھا، جہاں سے بھی وہ عزیز تھا دل کے قریب تھا، کیا بات تھی کہ پل میں وہ ٹھکرا گیا مجھے، کیا بات تھی کہ پل میں وہ ٹھکرا گیا مجھے۔ وقت ان آنسوؤں کی ہو کیا جو ٹپک گئے، وقت ان آنسوؤں کی ہو کیا جو ٹپک گئے، تارا فلک سے ٹوٹ کے سمجھا گیا مجھے، تارا فلک سے ٹوٹ کے سمجھا گیا مجھے۔ مکتار سے انجم کسی کے دل میں اتر کر بھی دیکھیے، انجم کسی کے دل میں اتر کر بھی دیکھیے، قطرہ گوہر بنا تو یہ سمجھا گیا مجھے، قطرہ گوہر بنا تو یہ سمجھا گیا مجھے۔ کتاب زیست کا ہر صفحہ اتنا سادہ تھا، کتاب زیست کا ہر صفحہ اتنا سادہ تھا، لکھا گیا جو بھی کچھ
सभी बेइरादा था। बहुत खूब। न जुस्तुजू थी सिले की न कुछ सताइश की, वाह। न जुस्तुजू थी सिले की न कुछ सताइश की, जो हारी जान की बाजी न कुछ ज्यादा था। बहुत खूब। दुखों का बोझ मेरे सर पे रख के चल भी दिया, दुखों का बोझ मेरे सर पे रख के चल भी दिया, न सोचा उसने कि हिस्सा भी उसका आधा था। आधा था। बहुत खूब। न सोचा उसने कि हिस्सा भी उसका आधा था। थी सर्द रात बहुत हाथ में लिए कशकोल, थी सर्द रात बहुत हाथ में लिए कशकोल, खड़ा था राह में उसका फटा लिबादा था। न फितरतों में बनावट न झूठ मक्कारी, न फितरतों में बनावट न झूठ मक्कारी, गुजर गए जो चलन उनका कितना सादा था। गुजर गए जो चलन उनका कितना सादा था। मैं सोचती थी थनक रंग शेर मैं भी लिखूं, मैं सोचती थी थनक रंग शेर मैं भी लिखूं, न लिखने पाई कभी जख्म जख्म ताज़ा था, न लिखने पाई कभी जख्म जख्म ताज़ा था। कि सुइयाँ फ़कत आँखों की रह गई थी जब, कि सुइयाँ फ़कत आँखों की रह गई थी जब, वो उठ के चल भी दिया कैसा शहज़ादा था। वो उठ के चल भी दिया कैसा शहज़ादा था। मिला जो हंस के गले से लगा लिया अंजुम, मिला जो हंस के गले से लगा लिया अंजुम, न देखा ये भी कि खंजर तहे लिबादा था, न देखा ये भी कि खंजर तहे लिबादा था। शुक्रिया। के करीब था, क्या बात थी कि पल में वो ठुकरा गया मुझे। मोहतरम जनाब मोहतरमा रेहाना अंजुम साहिबा अपने कलाम से मुस्तफ़िज़ फरमा रही थी, और मैं अरबी हल्कों की एक जानी पहचानी शख्सियत जो अपनी ज़ात में आप एक कुल अंजुमन हैं। इल्म और अदब शायरी दर हकीकत आपकी ख़ानदानी विरासत है। मौलाना इस्माइल मेठी जैसी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जिनसे आपका हसब व नसब जाकर मिलता है, मुनफरिद अंदाज की मखसूस शायरी फरमाते हैं। मसलन मुलाहिज़ा हो, किस कदर शोर यहाँ आज है हंगामों का, किस कदर शोर यहाँ आज है हंगामों का, जाने महफिल तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। जिस तरह आज ये तारीक उजाले हैं मुशीर, दहर में जुल्मत बातिल कभी ऐसी तो ना थी। दावत सुकून दे रहा हूँ मोहतरम जनाब मुशीर सिद्दीकी साहब को कि तशरीफ़ लाकर अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान और सदर साहब, इजाज़त चाहूँगा एक किताब पेश कर दूँ। अब ताज्जुब की ना है कोई ये हैरानी की बात, अब ताज्जुब की ना है कोई हैरानी की बात, हर तरफ है खूने इंसान की अर्ज़ानी की बात, हर तरफ है खूने इंसान की जो अर्ज़ानी की बात। और जाबराने वक्त यानी अमन आलम के नकीब, जाबराने वक्त यानी अमन आलम के नकीब, किसको बतलाते हैं आईने जहां बानी की बात। किसको बतलाते हैं आईने जहां बानी की बात, अब ताज्जुब की न है कोई ये हैरानी की बात। ये माज़रत जनाब सदर बुश साहब के खिदमत में पेश किया था, महसूस होंगे। गज़ल के तनशेर हैं। वापिसे राज़े जनू जब आग ही होने लगी, वापिसे राज़े जनू जब आग ही होने लगी, जिंदगी यूं मुस्कुराई रोशनी होने लगी। वापिसे राज़े जनू जब आग ही होने लगी, जिंदगी
یوں مسکرائی روشنی ہونے لگی۔ فکر انسان جب ہوئی تہذیب غم سے آشنا، توجہ چاہوں گا، ارشاد۔ فکر انسان جب ہوئی تہذیب غم سے آشنا تو بزم امکان میں غزل کی شاعری ہونے لگی، تو بزم امکان میں غزل کی شاعری ہونے لگی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، عقل والے محو حیرت تھے وہ منظر دیکھ کر، عقل والے محو حیرت تھے وہ منظر دیکھ کر، جب خود ہی نثارے بے خودی ہونے لگی۔ عقل والے محو حیرت تھے وہ منظر دیکھ کر، عقل والے محو حیرت تھے وہ منظر دیکھ کر، جب خود ہی نثارے بے خودی ہونے لگی۔ واپس ہے راز جنوں جب آگہی ہونے لگی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، پھول جب مرجھا گئے کھا کر فریب رنگ بو، پھول جب مرجھا گئے کھا کر فریب رنگ بو، تو ہر کلی کے دل میں پیدا بے کلی ہونے لگی۔ بہت خوب۔ پھول جب مرجھا گئے کھا کر فریب رنگ بو، پھول جب مرجھا گئے کھا کر فریب رنگ بو، تو ہر کلی کے دل میں پیدا بے کلی ہونے لگی۔ واپس ہے راز جنوں جب آگہی ہونے لگی۔ اور شعر ہے کہ عشق کے جذبوں میں ناز تمکنت کو دیکھ کر، عشق کے جذبوں میں ناز تمکنت کو دیکھ کر، حسن میں پیدا ادائے دل بری ہونے لگی، حسن میں پیدا ادائے دل بری ہونے لگی۔ اور میری رندی، قطع ملاحظہ فرمائیں خاص طور پر، میری رندی بے نیاز جام و ساغر ہے مشیر، میری رندی بے نیاز جام و ساقی ہے مشیر، آنکھ ساقی سے ملی بادہ کشی ہونے لگی، آنکھ ساقی سے ملی بادہ کشی ہونے لگی۔ واپس سے راز جنوں جب آگہی ہونے لگی۔ کس قدر شور یہاں آج ہے سناٹوں کا، وہ آپ میرے محترم صاحب نے، میں تھوڑا سا اس میں کریکشن چاہتا ہوں کہ وہ شعر یوں تھا کہ کس قدر شور یہاں آج ہے سناٹوں کا۔ ہنگاموں کا تو شور ہوتا ہی ہے، لیکن سناٹوں کا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو کہ میں نے ایک شعر میں بیان کی۔ کس قدر شور یہاں آج ہے سناٹوں کا، جانے محفل تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اگر اجازت ہو تو ایک غزل اور پیش کروں، لیکن وقت کی اگر کمی ہے تو پھر اس حقیقت سے انکار کیسے کریں، اس حقیقت سے انکار کیسے کریں، زندگی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ اس حقیقت سے انکار کیسے کریں، زندگی ایک تماشے سے زیادہ نہیں، اور یہ ہنسی جسم مٹی میں مل جائیں گے، آدمی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ بہت خوب۔ یہ ہنسی جسم مٹی میں مل جائیں گے، آدمی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ اور یہ مولانا یعنی کہ ان کے اوپر بھی یہ کہا ہے یہ بند کہ ہے جبین حقیقت تو سجدے میں خم، ہے جبین حقیقت تو سجدے میں خم، ذو فشا دل میں ہے حسن روح صنم، اور زاہدوں کی اگر ہے یہی بندگی، بندگی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ زاہدوں کی اگر ہے یہی بندگی، بندگی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ اور ان سے پوچھو محبت کی رانائیاں، ان سے پوچھو محبت کی رانائیاں، جو سرے دار لیتے ہیں انگڑائیاں، ان سے پوچھو محبت کی رانائیاں، جو سرے دار لیتے ہیں انگڑائیاں، اور بلحوث کی نظر میں مگر دوستو عاشقی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ بلحوث کی نظر میں مگر دوستو عاشقی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ اور شعر عرض ہے خاص طور پر، مست ہو کر جو ہوشیار ہوتے نہیں، مست ہو کر جو ہوشیار ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں میخار ہوتے نہیں۔ مست ہو کر جو ہوشیار ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں میخار ہوتے نہیں، اور جو پی کر بہکتے ہیں ان کے لیے میں کشی ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔
جو پی کر بہکتے ہیں ان کے لیے میں کشی ایک تماشے سے زیادہ نہیں. اور مقطع پیش خدمت ہے اور مجھے پوری امید ہے محظوظ ہوں گا خاص طور سے انعام صاحب کہ ہنس کے ملنا مشیر ایک دستور ہے. ہنس کے ملنا مشیر ایک دستور ہے، ویسے ہر ایک دل غم سے معمور ہے. ہنس کے ملنا مشیر ایک دستور ہے، ویسے ہر ایک دل غم سے معمور ہے. اور دیکھتے ہو لبوں پر جو تم یہ ہنسی ایک تماشے سے زیادہ نہیں. اس حقیقت سے انکار کیسے کریں، زندگی ایک تماشے سے زیادہ نہیں. مرجھا گئے کھا کر فریب رنگ و بو، تو ہر کلی کے دل میں پیدا بے کلی ہونے لگی. جناب مشیر صدیقی صاحب جمال الدین شیخ صاحب کو کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مستفیض فرمائیں. جناب محترم جمال الدین شیخ صاحب. دو شعر اور ایک مختصر سی غزل پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے: جسم مرتے ہیں تو قبروں کے نشاں ہوتے ہیں. جسم مرتے ہیں تو قبروں کے نشاں ہوتے ہیں. خواب جب ٹوٹتے ہیں زخم نہاں ہوتے ہیں. خواب جب ٹوٹتے ہیں زخم نہاں ہوتے ہیں. جسم مرتے ہیں تو قبروں کے نشاں ہوتے ہیں. خواب جب ٹوٹتے ہیں زخم نہاں ہوتے ہیں. ایک اور شعر ہے: آج مایوسی کا موسم ہے مگر تھوڑا سا صبر. آج مایوسی کا موسم ہے مگر تھوڑا سا صبر. رت بدلتے ہی یہ منظر بھی جواں ہوتے ہیں. رت بدلتے ہی یہ منظر بھی جواں ہوتے ہیں. شعر عرض ہے، ایک چھوٹی سی غزل ہے: ان بہاروں پہ خزاؤں کا گماں ہوتا ہے. ان بہاروں پہ خزاؤں کا گماں ہوتا ہے. اب تو اپنوں پہ بھی غیروں کا گماں ہوتا ہے. اب تو اپنوں پہ بھی غیروں کا گماں ہوتا ہے. نفسی نفسی کا یہ عالم یہ پریشان سے لوگ. نفسی نفسی کا یہ عالم یہ پریشان سے لوگ. دیکھ کر ان کو قیامت کا گماں ہوتا ہے. دیکھ کر ان کو قیامت کا گماں ہوتا ہے. اور شعر عرض ہے: چہرے پہ چہرہ لگا کر بھی نہ چھپ پاؤ گے. چہرے پہ چہرہ لگا کر بھی نہ چھپ پاؤ گے. لب پہ آتا ہے وہی دل میں نہاں ہوتا ہے. لب پہ آتا ہے وہی دل میں نہاں ہوتا ہے. اور آخری شعر ہے: چاند میں آئے نظر اور کبھی پھولوں میں. چاند میں آئے نظر اور کبھی پھولوں میں. بھولنا چاہا تمہیں پر یہ کہاں ہوتا ہے. ان بہاروں پہ خزاؤں کا گماں ہوتا ہے. اب تو اپنوں پہ بھی غیروں کا گماں ہوتا ہے. شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ. محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو یہاں میرا خیال ہے پہلی جو نشست ہے ہماری اس کا اختتام ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کا مقامی شعراء کے جو آپ نے اچھے اشعار پہ داد و تحسین دی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور یعنی بہت اچھے اشعار تھے. محفل تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی. ایک چھوٹا سا چٹکلا اگر اجازت ہو ادبی تو پیش کروں. ایک محفل میں اختر شیرانی صاحب کے کلام کا ذکر ہو رہا تھا تو پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اختر شیرانی صاحب کا یہ تمام عمر خواہش رہی ان کی کہ وہ جام قطرہ قطرہ جام اپنی محبوبہ کی زلفوں پہ اونڈیلیں اور قطرہ قطرہ اس کو نوش فرمائیں. تو ایک یہ بہت ہی ہونہار شاگرد تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور سر اس میں بالوں میں تو جوئیں بھی ہوتی ہیں. تو پروفیسر صاحب کہنے لگے برخودار
میں تمہاری نہیں اختر شیرانی کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں جو محفلیں، ادبی محفلیں اور مشاعرے اٹلانٹا میں کئی سال سے ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ گزشتہ چند سالوں میں ان کے کامیابی کا انعقاد جو انہوں نے کیا کامیابی سے، اس میں خاص طور پہ علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن اور بزم اردو ادب اٹلانٹا، یہ واقعی دو نام ایسے ہیں جنہوں نے ایک معیار مقرر کیا ہے یہاں پروگرامز کا، اور اس میں بہت سے لوگوں کی انتھک محنت اور خلوص شامل ہے، اور اس میں ایک نمایاں نام جو ہے وہ محترمہ ڈاکٹر فرزانہ ان کا ہے، اور انہوں نے آپ یہ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نان ایلیگرین ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہاں وہ اس ایسوسی ایشن کی صدر منتخب ہوئیں اٹلانٹا سے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کئی کامیاب پروگرام یہاں ان کا انعقاد کیا اور اس میں بہت محنت کی، اور ایک ایسا یعنی معیار مقرر کر دیا کہ اب جو بھی یہاں پروگرام علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن یا بزم اردو ادب کے تحت ہوتا ہے تو لوگ اس میں آتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ایک شعر میں نے کہیں سے لکھا تھا کہ جو قتیل شفائی نے کہا ہے، شاید ان کے بارے میں ہی ہو، جو کوئی ہمسا ہو تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ تو میں فرزانہ بھرمل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ یہاں دیں۔ تو فرزانہ، ڈاکٹر فرزانہ بھرمل۔ طاہر سلیم صاحب، السلام علیکم حاضرین کرام۔ اب آپ لوگ سب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے، کیونکہ اب آپ کے بیٹھ جانے کا اور مشاعرہ اور بلکہ مصرع اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم شکریہ ادا کرتی ہوں مہمان شعراء کا۔ ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگ 7 سمندر پار سے، بیرون شہر سے، بہت دور سے ہمارے ذوق کی تسلیم کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا اچھی طرح سے بااہتمام اور احترام کے ساتھ تعارف تو تھوڑی دیر میں ہوگا۔ میں اس وقت آپ صاحبان کا، آپ مہمان شعراء صاحبان کا تعارف اہل اٹلانٹا اور اپنے اٹلانٹا شہر سے کرانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں، مشہور ہے کہ افلاطون نے اپنی آئیڈیل ریپبلک یعنی کہ مثالی ریاست میں سے شاعر کو خارج کر دیا تھا۔ اس کے شہر میں ہر ہنر اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے جگہ تھی، مگر شاعر کے لیے نہیں تھی۔ لیکن ہمارا اٹلانٹا بالکل مختلف مدرسہ فکر سے، بلکہ بالکل متضاد مدرسہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں پہ نہ صرف یہ کہ بہت ادب شناس لوگ ہیں، مختلف ادبی نشستیں اور مشاعرے منعقد ہوتے رہتے ہیں، بلکہ یہ شہر بہت سے دانشور صاحب دیوان شعراء کی مستقل سکونت کی جگہ بھی ہے۔ یہاں پہ رہتے ہیں جن کے نام شاید آپ جانتے ہوں، ڈاکٹر ذکی کاکوروی، ڈاکٹر افضل شاہد، اور ایک شاعرہ یہاں موجود ہیں ریحانہ انجم صاحبہ۔ تو میں خاص طور پہ محسن احسان صاحب آپ سے مخاطب ہو کے کہوں گی کہ متاع لوح و قلم کو نہ چھپائے رکھیے، شہر کا شہر سخنور ہے نظر میں رکھیے۔ اچھا حاضرین کرام، اب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو تو سب کو خوش آمدید کہہ دیا، لیکن شعراء کرام کو خوش آمدید کہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، پھولوں کے گلدستے نہیں، سرخ قالین، ریڈ کارپٹ نہیں، وہ بھی نہیں، بلکہ جناب بقول جناب زبیر رضوی صاحب کے صرف ایک ہی طریقے سے آپ شعراء کی پذیرائی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو بھرپور داد دیں۔ تو آپ کوئی کسر نہ رکھیے گا دل کھول کر داد دینے میں، ان کا کلام جب آپ سنیں تو اب مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی نظامت کے لیے میں دعوت دوں گی آپ کی جانی پہچانی شخصیت محمد انعام اللہ صاحب کو۔ ان کو سب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہیرا اگر کانچ کی کرچیوں میں چھپا ہوا ہو
تو بھی اس کی چمک دکھائی دیتی ہے. شاید ایسی بات ہوگی کسی زمانے میں ہوگی، لیکن اس دور میں جب تک کوئی سرٹیفائڈ جیمالوجسٹ یعنی کہ جوہری اس پہ اپنی ٹھپا نہ لگائے، مہر نہ لگائے، اس وقت تک اس ہیرے کی قدر اور قیمت اور قدر جو ہے مشکوک اور متنازعہ ہوتی ہے. تو 2 دن پہلے کی بات ہے، میں محسن احسان صاحب کے ساتھ تھی، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس وقت ان کی ملاقات انعام سے صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہوئی تھی. کہنے لگے کہ یہ انعام صاحب جو ہیں یہ کون ہیں، بڑے منجھے ہوئے باذوق، شعر شناس اور ادب شناس شخصیت ہیں. تو گویا کہ جوہری نے اپنی مہر ثبت کر دی. انعام صرف شعر شناس ہی نہیں بلکہ شعر گو بھی ہیں، مگر آج کے دن انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ مہمانوں کی نظر کر دیا ہے. یعنی کہ باوجود ہمارے پرزور اصرار کے یہ اپنا کوئی کلام باضابطہ یا منظم طور پہ نہیں سنائیں گے، بلکہ صرف اکا دکا شعر برسبیل نظامت شاید کچھ سنا دیں. اور یہ انہوں نے یہ ان کی کثر نفسی، مہمان نوازی اور شرافت کا مظاہرہ ہے. تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا نقش پا پا کر راستے چمکتے ہیں. انعام تشریف لائیے. نہ مدح بت سے نہ آرائش کلام سے ہے، میری زبان کی عزت خدا کے نام سے ہے. اٹلانٹا شہر میں فکر و فن کا اعتبار قائم رکھنے والوں کو میرا سلام. یہ امر میرے لیے بہت خوشی فخر کا باعث ہے کہ مجھے اس عالمی مشاعرے کی نظامت کے لیے چنا گیا. جہاں تک فرزانہ بھرمل صاحبہ کا تعلق ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کے قبضے میں نظام گردش ایام ہے. اچھا نہیں لگا مصرع آپ لوگوں کو؟ کچھ ساتھ دیں. ان کے قبضے میں نظام گردش ایام ہے، یہ سحر کہہ دیں سحر ہے، شام کہہ دیں شام. جی یہ ان کے شوہر محسن بھرمل نے لکھا تھا شعر، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ایک بات میں نے اور دیکھی کہ انہوں نے میرے تعارف میں لفظ شرافت کا استعمال کیا. میں سن کر بہت خوش ہوا. پھر ایک دم سے ساغر خیامی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں. شاعر صاحب کہتے ہیں کہ ایک عجب چیز ہے شرافت بھی، کہ اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی. یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ علی گڑھ ایلمنائی ایسوسی ایشن کے 4 عہدیداروں میں، اٹلانٹا چیپٹر کے 4 عہدیداروں میں 3 کا تعلق صنف نازک سے ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایسوسی ایشن بڑے امن اور امان کے ساتھ چل رہی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی، جنگ ہوتی جو کہیں وہ بھی زبانی ہوتی. اتنا لمبا ابتدائیہ دینے کے بعد جو والد محترم کی نصیحت ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جو بات مختصر نہیں ہوتی بیشتر پر اثر نہیں ہوتی. تو ابتدائیہ ختم کر کے محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم جناب سید فیروز عالم رضوی صاحب نے پہلی نشست کا اہتمام اور نظامت بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. جس طرح سے انہوں نے ایک ادبی ماحول کو یہاں پر آپ کے لیے مہیا کیا، اس جگہ پیدا کیا، میری کوشش یہ ہوگی کہ اسی ماحول کو لے کر آگے چلوں اور محفل کے اختتام تک یہ ماحول قائم رہے. میری گزارش، میں جیسے جیسے مہمان شعراء سے ایک ایک کر کے ان کا نام لوں، ان سے گزارش یہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لاتے رہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے شمالی امریکہ میں غزل کے نئے چراغ روشن کرنے والے شاعر محترم جناب حسین امام صاحب ورجینیا واشنگٹن ڈی سی سے تشریف لائیں. زندگی کی دھوپ اور احساس کے پھولوں کی شاعرہ،
محترمہ عشرت آفرین صاحبہ ہیوسٹن ٹیکسس سے تشریف لائیں۔ نئی غزل کی توانا آواز، انقلابی آواز کلکتہ سے تشریف لائے ہیں محترم جناب حبیب ہاشمی صاحب۔ اردو شاعری کو، خاص کر کے نظم کو نئے امکانات دینے والے شاعر محترم جناب زبیر رضوی صاحب ہندوستان سے تشریف لائیں۔ ایک بہت ہی معتبر اور مؤثر تہذیبی علامت بہت ہی محترم جناب ساغر خیامی صاحب ہندوستان سے تشریف لائیں۔ اردو شاعری کی نزاکتوں اور عظمتوں کے نگہبان پروفیسر محسن احسان صاحب پاکستان سے تشریف لائیں۔ پروفیسر محسن احسان صاحب آج کے اس مشاعرے کی صدارت بھی فرمائیں گے۔ شکریہ۔ جناب صدر کی اجازت کے ساتھ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، باعث فخر و شادمانی ہے، پوری تہذیب کی جوانی ہے، کیوں نہ اردو پہ جان بھی دے دوں، میرے اسلاف کی نشانی ہے۔ بہت خوب۔ بر صغیر پاک و ہند میں، پاک و ہند سے وہ لوگ جو اردو بولتے تھے، بولتے ہیں، سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی غرض سے شمالی امریکہ تشریف لے کر آئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت، اپنی زبان اور ادب کو ساتھ لے کر آئے، اور اس دائرۂ غیر میں شاید یہی چیزیں ہماری شناخت بن کر رہ گئیں۔ اپنی بات کو اپنی زبان میں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کرنے کا نام ہی شاید ادب ہے۔ آج کے مہمان شعراء میں دو شعراء ایسے ہیں، ایک شاعر اور ایک شاعرہ، جو شمالی امریکہ میں ہی مقیم ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں رہنے والے شعراء نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور یہاں رہنے کی وجہ سے کچھ ایسی جہتیں اور رویے ان سے قلم بند ہوئے ہیں جو اپنے اپنے ممالک میں رہ کر کسی بھی طرح سے گرفت اظہار میں نہیں آ سکتے تھے۔ بات تو معمولی ہے، لیکن حسب حال اس لیے میں کہتا چلوں کہ دو تمدنوں میں ہم اس طرح سے جیتے ہیں، باجرے کی روٹی کے ساتھ سوپ پیتے ہیں۔ تو انہی دو تمدنوں کے حوالے سے میں سب سے پہلے جس شاعر کو دعوت کلام دوں گا، اس شاعر نے کئی برس سے اس ملک میں اردو شاعری اور ادب دونوں کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے چراغ روشن کیے ہیں۔ یہ ان کا تعلق بہار ہندوستان سے ہے۔ 70 کے اوائل میں امریکہ آ گئے تھے اور اردو کی بڑی خدمت کی ہے۔ شاعر اور صاحب طرز ادیب، کلاسیکی رچاؤ آپ کو ملے گا ان کی شاعری میں، حالانکہ اتنے زمانے سے اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ان کو اس شعر سے دعوت کلام دوں گا کہ بہت قدیم ہوں لیکن یہ میرا ورثہ ہے، بہت جدید ہوں لیکن یہ میرا ورثہ ہے، اسی قدیم گلی سے مجھے گزرنا ہے۔ محترم جناب حسین امام صاحب۔ السلام علیکم۔ ہم آپ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، سبھی کے سبھی ہجرت کے شکار ہیں، ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اس ہجرت کی داستان میں نے چند اشعار میں کہیں، آپ اسے شعر ہے کہ برسوں سے در بدر ہوں، سفر بے کنار ہے، برسوں سے در بدر ہوں، سفر بے کنار ہے، ایک قریہ سکون کا ہمیں انتظار ہے۔ برسوں سے در بدر ہوں، سفر بے کنار ہے، ایک قریہ سکون کا ہمیں انتظار ہے۔ اور سفر کی کیفیت مرادہ فرمائیے کہ سولا گیا ہے دھوپ میں خاکستری بدن، سولا گیا ہے دھوپ میں خاکستری بدن، اور چہرے پہ گرد، روح پہ چھایا غبار ہے۔
بہت خوب. سولا گیا ہے دھوپ میں خاکستری بدن، چہرے پہ گرد، روح پہ چھایا غبار ہے. اور ہم منزل کی تلاش میں آئے تھے، راستے کے نشان بھی کھو گئے. اس کو شعر میں نے کہا کہ پابستہ سفر تھی میرے ساتھ بھی چلی، پابستہ سفر تھی میرے ساتھ بھی چلی، اور تھک کر جو پیچھے رہ گئی وہ رہ گزار ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب. پابستہ سفر تھی میرے ساتھ بھی چلی، پابستہ سفر تھی میرے ساتھ بھی چلی، اور تھک کر جو پیچھے رہ گئی وہ رہ گزار ہے. اور شعر سنیں کہ جو بجھ گیا وہ راہ کا اندھا چراغ تھا، بہت خوب. جو بجھ گیا وہ راہ کا اندھا چراغ تھا، اور جو جل رہا وہ میرے لہو کا شرار ہے. بہت خوب. جو بجھ گیا وہ راہ کا اندھا چراغ تھا، جو جل رہا وہ میرے لہو کا شرار ہے. اور یوں دیکھنے کو میں بھی مجسم دکھائی دوں، بہت خوب. یوں دیکھنے کو میں بھی مجسم دکھائی دوں، فکر و نظر دریدہ ذہن دل فگار ہے. واہ واہ واہ. یوں شکریہ. یوں دیکھنے کو میں بھی مجسم دکھائی دوں، فکر و نظر دریدہ ذہن دل فگار ہے. اور شعر سنیں، اپنوں نے تحفتن دیا زخموں کا پیرہن، اپنوں نے تحفتن دیا زخموں کا پیرہن، اور سنگے کرم سے سارا بدن لال زار ہے. واہ واہ واہ، لال زار. شکریہ. اپنوں نے تحفتن دیا، اپنوں نے تحفتن دیا زخموں کا پیرہن، اپنوں نے تحفتن دیا زخموں کا پیرہن، اور سنگے کرم سے سارا بدن لال زار ہے. اور دیکھیے میر انیس کی زمین ہے. شعر سنیں کہ اوپر سے خوش لباس بھی خندہ جبی بھی ہوں، اوپر سے خوش لباس بھی خندہ جبی بھی ہوں، اور اندر سے جسم و جاں کے قبا تار تار ہے. واہ، بہت خوب. اوپر سے خوش لباس بھی خندہ جبی بھی ہوں، اوپر سے خوش لباس بھی خندہ جبی بھی ہوں، اندر سے جسم و جاں کے قبا تار تار ہے. ماشاءاللہ. اور دیکھیے میں چونکہ سائنس کا انجینئر سن رہا ہوں تو کنسنٹرک سرکل کا ایک تصور ہے جو ہم جیومیٹری میں، اس کو میں نے شعر میں استعمال کیا ہے کہ طے کی فصیل غم تو ملی ایک نئی فصیل، طے کی فصیل غم تو ملی ایک نئی فصیل، ہر درد لا حصار کے اندر حصار ہے. طے کی فصیل غم تو ملی ایک نئی فصیل، طے کی فصیل غم تو ملی ایک نئی فصیل، ہر درد لا حصار کے اندر حصار ہے. اور لگتا ہے کہ کہتے تھے خود کو آپ بہت محترم امام، کہتے تھے خود کو آپ بہت محترم امام، لیکن یہ نام اب تو بڑا ننگیار ہے. واہ، بہت خوب. اجازت ہو چکی ہے. علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کی محفل ہے اور اس کی بنیاد میری لینڈ میں پڑی تھی سب سے پہلے. تو ایک نظم میں نے کہی تھی علی گڑھ کے، ذرا صبر آزما نظم ہے، تھوڑا طویل ہے، اس لیے آپ لوگ کی صبر کی اجازت ہو ارشاد تو میں سناؤں آپ کو. اس کا عنوان ہے علی گڑھ. بند عرض کیا ہے کہ اے علی گڑھ، اے ضیائے مشعل ہندوستان، اے علی گڑھ، اے ضیائے مشعل ہندوستان، تیری تابش سے منور عقل و دانش کا جہاں. بہت خوب. اے علی گڑھ، اے ضیائے مشعل ہندوستان، تیری تابش سے منور عقل و دانش کا جہاں، سینکڑوں خورشید چمکے آسماں در آسماں، کچھ مثالیں ماہ و انجم کہکشاں در کہکشاں، اور علم کی شمع فروزاں درس گاہ عاشقاں، اور تیرے پروانے فدا تجھ پہ نشاور ان کی جاں. واہ واہ واہ، بہت خوب. اے علی گڑھ، اے ضیائے مشعل ہندوستان، تیری تابش سے منور عقل و دانش کا جہاں، سینکڑوں خورشید چمکے آسماں در آسماں، کچھ مثالیں ماہ و انجم کہکشاں در کہکشاں، علم کی شمع فروزاں درس گاہ عاشقاں، اور تیرے پروانے فدا تجھ پہ نچھاور ان کی جاں. اور دو کیفیت میں نے پیش کی ہے، جلالی ایک جمالی. جمالی کہ پہلی کیفیت ہے کہ ملت انسانیت کا تو ہے خضر کارواں. پوری نظم جو ہے وہ صنعت تضاد میں ہے. ملت انسانیت کا تو ہے خضر کارواں، کامرانی عزم جرت حریت کی داستاں، صدق کا حرف جلی
صدق کا حرف جلی وحدانیت کا رازداں واہ تو کے ناموں سے حرم بھی بت کدے کا پاسباں بہت خوب صدق کا حرف جلی وحدانیت کا رازداں تو کے ناموں سے حرم بھی بت کدے کا پاسباں. اور شعر سنیے کہ ارتقا کی منزلیں ہیں گرد راہ کارواں. ارتقا کی منزلیں ہیں گرد راہ کارواں اور عہد ماضی کا امی اور تہذیب حاضر کا نشان. بہت خوب. ارتقا کی منزلیں ہیں گرد راہ کارواں عہد ماضی کا امی تہذیب حاضر کا نشان. اور دید ہو دل کی متا لفظ و معانی کا جہاں. دید ہو دل کی متا لفظ و معانی کا جہاں اور سرزمین علم و دانش فکر و فن کا آسمان. بہت خوب. سرزمین علم و دانش فکر و فن کا آسمان. اشعار سنیں کہ فلسفہ تاریخ حکمت آگہی وجدان جا. فلسفہ تاریخ حکمت آگہی وجدان جا اور شاعری روح ادب ادراک فن کا آستہ. شاعری روح ادب ادراک فن کا آستہ. اور یہ شعر خاص طور پر مظاہر ہے کہ نقش گر کا منہ قدم صورت گرے زندہ دلاں. بہت خوب. نقش گر کا منہ قلم صورت گرے زندہ دلاں اور تیرے قالب میں نہا سر حدیث دلبراں. بہت خوب. نقش گر کا منہ قدم صورت گرے زندہ دلاں اور تیرے قالب میں نہا سر حدیث دلبراں. اب دیکھیے حدیث دلبری کی داستان سنیے کہ تیرے بارے میں دیکھی زندگی کی جھلک